امین علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلوماتی گفتگو آپ احباب کے سامنے ہوگی۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ارشاد فرمایا رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ، اس پر جو ان پر نازل کیا گیا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سب ایمان والے ایمان لے آئے، اور کل آمانا، ہر کوئی ایمان لے آیا، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں پر۔ امام بیہقی علیہ الرحمہ کی شعب الایمان میں ایک روایت موجود ہے جو اس قرآنی آیت کی تفسیر میں پیش کی جا سکتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تھا، آقا ایمان کیا ہے؟ تو زبان مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ حضرات، ایک مسلمان تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں جب تک اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر اترنے والی کتابوں اور صحف پر، اور اللہ کے فرشتوں پر، ان کے وجود پر اور ان کی معصومیت پر ایمان نہ لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ اس جہان رنگ و بو میں اللہ کریم جل شانہ کی بے حد و بے حساب و بے شمار مخلوقات موجود ہیں، اور ان میں سے بڑی مخلوقات مادے کے اعتبار سے یہ تین ہی مخلوقات ہیں، آگے پھر ان کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، انسان، جنات اور فرشتے۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا ماجرا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، 27واں پارہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ He is the one who created man from a dry mud sounding like earthenware۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار۔ He is the one who created the jinn from a flame of fire۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے جنات کو شعلہ زن آگ سے، اس آگ سے پیدا کیا جس آگ کا دھواں نہیں تھا۔ حضرات، قرآن پاک سے یہ واضح ہوا کہ انسانوں کو مٹی سے، جنہ کو آتش سے پیدا کیا گیا، تو فرشتوں کو کس چیز سے خلق کیا گیا؟ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الزہد، یہ چیپٹر کا نیم ہے، اس چیپٹر کی حدیث نمبر 60 اور بک وائز حدیث نمبر 5495، مل کے بولیے سبحان اللہ۔
حضرات گرامی فرمان مصطفیٰ سماعت کیجئے گا اور مسرور و شادمان ہونے کے بغیر اٹھ کے نہ جائیے گا۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم علیہ السلام مما وصف لکم او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جن خوبیوں کے ساتھ تم متصف کیے گئے ہو، جس چیز کے ساتھ تمہیں خلق کیا گیا ہے، اسی چیز کے ساتھ تمہارے بابا حضرت آدم پیغمبر کو خلق کیا گیا ہے۔ اور فرمایا جنات کو آتش جو بغیر دھوئیں کے ہے، شعلہ مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آقا فرشتوں کو کس چیز سے بنایا گیا؟ زبان مصطفیٰ متحرک ہوئی، اس راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، لوگو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ زین حاضر نے سارے آندے فرشتیاں نو کادے نال بنایا گیا تے نور روشنی نو کہندے نے۔ سائنس کہندی ہے کہ روشنی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نو کیا جاندا ہے تے روشنی دی سپیڈ جان دے ہو کنی ہے؟ سائنس کہندی ہے، سائنس روشنی دی سپیڈ دا اندازہ لائیو، ایک سیکنڈ 1,86,000 میل سفر کر لیندی ہے۔ او بولن والی گل جے، او مصطفیٰ دی او شیدائیو بولن والی گل جے، ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے ہن سمجھیں گا۔ روشنی دی سپیڈ تیری سائنس منی کھلوتی ہے، ایک سیکنڈ وچ نور یعنی روشنی مقناطیسی شعاع سائنس کہندی ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ وچ سفر کر لیندی ہے۔ او چلیا آپے صاحب نال ہے، او جے نور دیاں اے سپیڈاں نے نور خدا دی سپیڈ ہاتھ ہو گئی تواڈے والی یار لبائی لبائی لبائی۔ گنگا بندہ چپ کر کے بیٹھ جاوے، زبان والے نے کہنا ہے لبائی۔ نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی فرشتوں کو اللہ کریم جل شانہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور تعداد کے اعتبار سے ساری مخلوقات میں سے فرشتے زیادہ ہیں۔ اپنی جانب سے بات نہیں کر کے جاؤں گا، اللہ کا قرآن اٹھائیے، پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 31، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا اور دوڑے مائیے سنن دی عادت چھڈو، اللہ دا قرآن سنیا کرو، کربلا دے سیدان دے نانا جان دا فرمان سنیا کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے واللیل زلفوں والے حبیب والضحیٰ مکھڑے والے محبوب، تیرے رب کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں کے جھنڈ لشکر کتنے ہیں یہ تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حضرات گرامی کچھ روایات سے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان آسمان کے تارے گننے کی تگ و دو میں ہے، تو آئیے پھر فرشتوں کی تعداد کا اندازہ بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ المسند البزار میں حدیث موجود ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بینما رسول اللہ فی اصحابہ، ایک دن آمنہ کے لال آقائے بلال نبی بے مثال رسول با کمال میرے تیرے رسول لجپال اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فرما ہے، اچانک حضور نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا تسمعون ما اسمعو، جو میں سن رہے ہیں تو انہوں بھی آواز پہ ہی آؤں دی۔
صحابہ مسکرا کے ادھر ادھر ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں اور معروض کرتے ہیں حضور ما نسمع من شیئن، ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سرکار نے زلفیں لہرا کے مسکرا کے فرمایا انی لاسمع، تمہیں آواز نہیں آئی تو نہیں آئی لیکن مجھے تو آوازیں آ رہی ہیں، میری سماعتوں سے تو آواز ٹکرا رہی ہے۔ کلیجہ وڈا کر کے گل سنی، ہر ویلے نور و بشر دے جھگڑیاں چ رہن والیا، ہر ویلے تیرے میرے ورگے کرن والیا، سن مصطفیٰ دی شان۔ سرکار عالم کے صحابہ نے پوچھا آقا کس چیز کی آواز آئی ہے؟ فرمایا آسمان دے چرچران دی آواز۔ اے اچھی بولنا ہے، آسمان کے چرچرانے کی آواز آئی ہے۔ لغت اٹھا کر دیکھیے چرچرانے کا معنی کیا ہے؟ جب لکڑی کے ٹکڑے حضرات گرامی آواز پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب مل کر رگڑ کھا کے آواز پیدا کرتے ہیں، یا لکڑی ٹوٹتی ہے پھٹتی ہے، اس سے جو آواز آتی ہے اس کو چرچراہٹ بولا جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو آسمان کی چرچراہٹ کی آواز میری سماعت میں گونجی ہے۔ اور صدقے جاواں ٹوپے دیو غیور سنیو تانوں ہجے بھی پتہ نہیں لگا ظہیر شاہ ہاشمی کی پیا کہندا ہے۔ اوے صدقے جاواں اوے جڑا نبی مدینے دی زمین تے بہ کے آسمان دے چرچران دیاں آوازاں سن سکدا ہے، فریدی صاحب گنبد خضرا وچ لیٹ کے تیرے میرے درود دی آواز کیوں نہیں سن سکدا؟ بہت شکریہ۔ جو نبی مدینے کی سرزمین پہ بیٹھ کے آسمان کی چرچراہٹ سن لیتا ہے وہ اپنے دیوانوں کا درود کیوں نہیں سن سکتا؟ بریلی کے تاجدار مرشد کریم نے کیا موتی پیرو دیے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، بولو مصطفیٰ۔ اے تواڈی انی آواز نہیں، بولیا کرو، یا بول لو تو یا تول لو، دوواں کماں چ ایک کام کر لو۔ تولن تو بعد بھی انہاں لفظاں نوں تولن تو بعد بھی انشاءاللہ بولنا ہی پینا ہے۔ مصطفیٰ شمع بز میں ہدا، ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ میں بولو مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدا۔ فرمایا آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی ہے۔ آقا اتنا بڑا آسمان چرچرا کیوں رہا ہے؟ کوئی کمزور جی آسمان تھوڑا ہے؟ اللہ دا پیدا کیتا کڈا مضبوط آسمان ہے۔ حضور نے مسکرا کے زلفیں لہرا کے ارشاد فرمایا آسمان چرچرائے کیوں نہ، چرچرانا اس کا حق بھی ہے۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما فیہا موضع شبر الا علیہ ملکن قائم او ملکن ساجد۔ اور فرمایا ایک گٹھ جنی بھی اسمان تے جگہ نہیں جے جتھے کوئی فرشتہ کھلوتا یا سجدے وچ ڈگا اللہ نو یاد نہ کر رہا ہے۔
ہاں ہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آسمانوں پر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، بلکہ تفسیر قرطبی کی ایک روایت سے اور بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ خدا بندی معروض کیا تھا، مولا آسمان میں کون ہے؟ فرمایا آسمانوں میں میرے فرشتے ہیں۔ مولا فرشتے کتنے ہیں؟ فرمایا کلیم تیری سمجھ وچ آن والی گل نہیں، مولا تو سمجھا سکنا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا پر تیری شان ہے سمجھانا۔ فرمایا پیارے کلیم پھر اس طرح سمجھ لو کہ آسمانوں کے فرشتوں کے 12 قبیلے ہیں۔ کتنے قبیلے؟ اور 12ویں نو منن والے ہو کتنے قبیلے؟ 12 قبیلے ہیں۔ مولا وہ قبیلے کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا ایک قبیلے وچ انہیں فرشتے نے کہ زمین دی مٹی دے انہیں ذرے نہیں، بلکہ حضرات ایک اور طریقے سے بھی فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی گنے نہیں جا سکتے کہ کنے نے، لیکن اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ کنے کو ہوں گے۔ دیکھو ہر انسان دے نال کنے فرشتے ہوندے نے پتہ ساریاں نوں ہی ہے، پر ویسے ہی بول دے نہیں چکدے رہندے ہو۔ کنے اللہ تہاڈی تنخواہ ہے اس مہینے 2 گنا کر دے وے، کنے فرشتے؟ 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر۔ حضرات ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تلک دنیا قائم رہے گی، جتنے انسان آئے ہیں موجود ہیں رہیں گے، ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے؟ کدی تے صاحب لا یار جی 1 کروڑ انسان ہون تے 2 کروڑ فرشتے، ایک بندے نال 2 جو ہوندے نے، 2 کروڑ انسان تے 4 کروڑ فرشتے۔ حضرت آدم تو لگ کے قیامت تک کنے انسان آئے نے چلے گئے نے موجود نے، کنے آن گے؟ اگر کلے موڈیاں تے موجود فرشتیاں دی تعداد صاحب لاویں تے انساناں نالوں ڈبل بن جاندے نے۔ تے آپ ہی حساب لگا لے، ماں دے پیٹ تو لگ کے عالم قیامت اور پھر جنت تک ہر عالم وچ فرشتے ہی فرشتے نے، کنے کو ہوں گے؟ حضرات گرامی سارے فرشتے اللہ کے، سارے پاک باز، سارے فرشتے معصوم ہیں، سارے فرشتے شان والے، ان سارے فرشتوں میں سے 4 فرشتے شان والے، اور ساریاں فرشتیاں وچوں نہ 4 نو بھی رلا کے جبریل کی مثال بھی نہیں ہے، جواب بھی نہیں ہے۔ جبریل سارے فرشتوں میں سے افضل، سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ میں بات اپنی طرف سے نہیں بول کے جاؤں گا، امام اجل امام الائمہ امام ابو شجاع دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب المسند الفردوس اٹھائیں، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل الملائکۃ جبریل او کما قال علیہ السلام۔ قاری صاحب تھوڑی جی آواز کھولے ہو، بڑی مہربانی۔ مصطفیٰ جان عالم نے صحابہ دے سامنے کھلو کے اعلان کیتا، فرمایا لوگو کیا میں اج تانوں خبر نہ دے دیواں کہ فرشتیاں وچوں افضل فرشتہ کون ہے؟ آقا بولو لب کھولو کون ہے؟ فرمایا جبریل امین ہے۔ بلکہ دوسری روایت سماعت کیجئے گا، امام ابو الشیخ ابن حیان کی کتاب کتاب العظمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بلغنی ان جبریل علیہ السلام امام اہل السماء او کما قال۔ جناب موسیٰ ابن ابی عائشہ فرماتے ہیں بلغنی مجھ تک یہ حدیث یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت جبریل امین سارے آسمان والوں کے امام ہیں، لیکن یہ امام پیشوا کے معنوں میں ہے۔ امام نماز پڑھان والا نہیں، فرشتیاں نو نماز پڑھان والا کیڑا فرشتہ ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے یہ حقیقت بھی دس کے جاواں گا۔ صدقے جاواں یار، فرشتیاں دا پیشوا جبریل، فرشتیاں دا افضل
افضل فرشتہ جبریل ہے، سردار فرشتہ جبریل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ دا سب تو وڈا فرشتیاں چو نوکر جبریل ہے۔ تیرے پلے گل انج نہیں پینی، انج سمجھ لے، صحابہ وچوں سب تو بہتا حق محبت جناب صدیق اکبر نے ادا کیتا، صحابہ دے سردار بن گئے۔ فرشتیاں وچوں غلامی مصطفیٰ دا حق جبریل نے ادا کیتا، فرشتیاں دا سردار ہے۔ ہاں مصطفیٰ جان عالم کے غلام ہیں، جناب جبریل امین سرکار کے غلام ہیں۔ اسی لیے تو پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ محمد کا اعلیٰ مقام اللہ، اللہ محمد کا اعلیٰ۔ نصیب والے نے بولنا ہے محمد کا اعلیٰ مقام۔ سردی دا موسم تے پسینے دی تریلی اگوں تسی آپ سمجھدار ہو۔ محمد کا اعلیٰ مقام، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ ہے۔ جبریل ان کے غلام اللہ، اللہ ہے جبریل ان کے غلام۔ قسم پان کے کہہ دیو ہے جبریل ان کے غلام۔ حضرات کوئی گفتگو دی چس بھی آ رہی کہ کوئی نہیں؟ صحیح دسیو، تعلمون یعلمون تقریرہ میں ساریاں ہی ہوندیاں نے۔ یوسف علیہ السلام دا قصہ بھی میں اس مسجد چ پڑھیا ہے، نوح علیہ السلام دا قصہ بھی میں اس مسجد چ پڑھیا ہے، سرکار دا میلاد بھی میں اس مسجد چ پڑھیا ہے۔ لیکن حضرات دو تے دو چار ہوندے نے، دنیا جان دی ہے ساریاں گلاں تے نکے نکے بچیاں نو یاد نے۔ اصل چ خطیب ہوندا ہے جڑا کتاباں دے سمندر وچ غوطہ لا کے لفظاں دیاں سیپاں چوں حقیقتاں دے موتی کڈ کے لے آئے۔ جنہاں نو اج دا عنوان پسند آیا سینے دا زور لا کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اے جنہاں دے تھلے نے انہاں نو حضرت جبریل والا عنوان پسند نہیں آیا، ایک باری پھر شہادت دیو، گواہی دیو، مینوں یقین دیواؤ، مل کے کہو لبائی لبائی، شکریہ لبائی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالت۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دا نام کیے حضرات تفسیر ابن ابی حاتم اچ موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علی نبینا و علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا سی اسم جبریل علیہ السلام عبداللہ، کہ جناب جبریل امین علیہ السلام دا نام عبداللہ ہے، یا پھر انج کہہ لو اللہ دے ہاں عبداللہ ہے۔ تے اے نام اصل حضرت امام زین العابدین نے اس لفظ نو ڈیفینیٹ کر کے عربی زبان چ ٹال کے دا مطلب عبداللہ دسیا ہے۔ حضرات تفسیر کبیر والیاں نے لکھیا ہے جبریل سریانی زبان دا لفظ ہے، جبر بمعنی عبد اور ایل بمعنی اللہ، جبریل اللہ دا بندہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دا ایک اور بھی نام ہے، اے جڑی گل کرن لگا الحبائق فی اخبار الملائک، اس کتاب اندر موجود ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اسم جبریل علیہ السلام فی الملائکۃ خادم ربہ، کہ ملائکہ میں جناب جبریل امین علیہ السلام کا نام خادم الرب یا خادم اللہ، اللہ کا خدمتگار ہے۔ اور جناب جبریل امین علیہ السلام کا یہ نام لفظ جبریل قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ وہ خوش نصیب فرشتہ ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ نے اپنے قرآن میں 3 مرتبہ ذکر خیر فرمایا ہے۔ 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کا عنوان سیدنا میکائیل علیہ السلام ہوگا، تو ان 2 آیتوں میں چونکہ جناب میکائیل کا بھی ذکر خیر ہوا ہے، اس لیے آج کا عنوان تھوڑا طویل تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ نے زندگی رکھی، صحت عطا کی، تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں وہ 2 آیات اپنے مفاہیم اور تفسیر کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ لیکن آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا،
حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام اپنی بی بی حضرت جناب سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں اور سیدہ زینب سرکار دو عالم علیہ السلام کی مہمان نوازی کرتی ہیں اور حضور کو کھانے کے ساتھ شہد پیش کرتی ہیں۔ صدقے جاؤں یار، شہد نبی کریم علیہ السلام کو بڑا مرغوب ہے، اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا لوگو دو گلاں دی گارنٹی تسی دے دے وہ تے ایک گل دی گارنٹی میں دے دینا وا۔ آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا تسی اے گارنٹی دے دے وہ شاید کھایا کرو گے، قرآن پڑھیا تے پڑھایا کرو گے، تے آقا تہاڈی گارنٹی کی ہے؟ فرمایا میری گارنٹی ہے اللہ نے چاہیا تے بیماریاں تہاڈے دروازے دی دہلیز نہیں ٹپ سکਣگیاں۔ شہد کھایا کرو، قرآن پڑھا اور پڑھایا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کو شہد پیش کیا جاتا، آپ تناول فرما لیتے۔ ایک دن جناب اماں عائشہ اور جناب حفصہ رضی اللہ عنہما صلاۃ اللہ علیہما دونوں بیبیوں نے عرض کیا حضور آپ ادھر جا کے شہد کھاتے ہیں، کافی دیر ادھر گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم امت کا جذبہ لے کر، تعلیم امت کو مقصد و مقصود بنا کر ارشاد فرمایا آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں۔ حضرات گرامی یاد رکھیے گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ذاتی نہ تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا، تعلیم امت کے لیے تھا۔ لیکن اگر بہتی کسی دی رگ پھڑ کے علم والی تے کہے نہیں نہیں اوے محمد نے شہد نو اپنے اوتے حرام کر لیا تے پھر میں قرآن دی آیت سورہ نجم وچوں پیش کراں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ینطقُ عن الہویٰ، اے لوگو خبردار مصطفیٰ اپنی خواہش نل بول دائی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تی اپنی زبان ادو ہی کھول دینے اور جدو وحی لے کے اللہ دی طرفوں اللہ دا حکم لے کے جبریل آ جان دینے پھر مننا پوے گا۔ سرکار کائنات نے جو شہد کو اپنے اوپر حرام کیا امت کے لیے حکمتوں کا دروازہ کھولا تاکہ پتہ چل جائے حرام کی ہوئی چیز کو پھر دوبارہ حلال کیسے کیا جا سکتا ہے، اٹھائی ہوئی قسم کا کفارہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقے جاؤں یار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں شرمندہ ہوئیں، جناب اماں عائشہ اور جناب حفصہ نے معذرت چاہی تو اللہ نے قرآن حکیم کی یہ آیت اتاری۔ ہاں 28واں پارہ سورۃ التحریم آیت کا نمبر 4 ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ میری اماں جان قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ 20-22 دن قبل آپ کا وصال ہو چکا۔ آپ اکثر مجھے ارشاد فرماتی تھیں بیٹے پنجابی چ گل کر دیاں سن پتر میں تیرا نا ایویں نہیں رکھیا، قرآن پاک دے 29ویں پارے دی سورہ تحریم دی آیت نمبر 4 چوں پڑھ کے رکھیا ہے۔ ہائے ہن او ماواں ناپید ہو گئیاں، ہن تے انڈین ڈرامے ویکھ ویکھ کے ساڈیاں عورتاں دے دماغ ایڈے خراب ہو گئے، اکثر گفتگو چ ہندی لفظ استعمال کر دیاں نے، بھاویں عربی دی الف بے نہ آوے، عام گفتگو وچ اسی لوگ استعمال کرن لگ پے الفاظ۔ اور ماما اپنے پتراں دا نا ٹومی، ٹونی، جمی، ریکس رکھ دیاں نے جڑے انگریز اپنے کتیاں دے نام رکھ دینے۔ حاست پاویں رو، حقیقت ہے ہم نے جو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ اللہ کرے او ماما دوبارہ آن جڑیاں اپنے لالاں تے اپنیاں تیاں دے نا سرکار دیاں تیاں دے ناماں تے سرکار دیاں بیویاں دے ناماں تے اللہ دے نبیاں دے ناماں تے سرکار دی آل اور اصحاب دے افراد دے ناماں تے رکھیا کریں۔
قاری صاحب آج تسی ساؤنڈ نہیں صحیح چلا رہے لیکن کوئی شکوہ نہیں انشاءاللہ 8 دنوں چ گوشت ہی نہیں کھائی دا کدی کدی دال سبزی تے بھی گزارا کر لئی دا چلو تانوں قبول کر لیا تہاڈیاں اکھاں وچ معذرت خواہی ہے قبول کر لے کوئی ایسی گل نہیں اگلے جمعے سیٹ کر لیو حضرات عالی وقار مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضور کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کی دونوں گھر والیوں تم دونوں نے معذرت چاہ لی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا لیکن یاد رکھو اگر میرے حبیب فاطمہ کے بابا پہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ مصطفیٰ نو کاٹا کوئی نہیں پروردگار مصطفیٰ دا مددگار ہے جبریل جبریل بھی مددگار ہے وصالح المؤمنین ایمان والے نیک لوگ بھی مصطفیٰ کے ممد و معاون اور مددگار ہیں والملائکۃ بعد ذالک ظہیر اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی مصطفیٰ فخر کائنات کے مددگار ہیں حضرات مددگار میں فرق ہوتا ہے اللہ اپنے حبیب کا مددگار اسی طرح ہے جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کا مددگار ہوتا ہے اور مصطفیٰ کے مددگار جبریل اور حضور کے امتی اور فرشتے اس طرح مددگار ہیں اور جیویں چوکیدار گھر والیاں دا تنخواہ دین والیاں دا مددگار ہوندا ہے حضرات گرامی قرآن پاک نے حضرت جبریل امین کا ذکر اور ناموں کے ساتھ بھی کیا ہے آپ کا ایک نام ہے الروح اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورہ نبا آیت نمبر 38 یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اور ربائیاں سن کے پنگڑے پان والیو اللہ دا قرآن سنیا کرو اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا او دن ایسا سخت دن ہوئے گا کہ فرشتے بھی کمبدے ہونگے اللہ دی بارگاہ کھلونگے نالے روح بھی آ کے کھلوے گا حضرات گرامی علماء نے لکھیا ہے اے روح ایک فرشتہ ہے کہ جدوں قیامت دے دن آ کے اللہ دے درباری چ کھلوئے گا ایک پاسے سارے فرشتیاں دی لائن ہوئے گے کلہ ایکو لائن چ کھلوتا ہوئے گا تے جسامت دے اعتبار نال انہاں ساریاں فرشتیاں دی صاف نالو ایک کلہ ہی وڈا ہوئے گا لیکن کچھ اور مفسرین نے لکھا ہے یہاں الروح سے مراد جناب جبریل امین علیہ السلام ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے فرشتوں میں سے حضرت جبریل کو بولنے کی پرمیشن دی جائے گی حضرت جبریل بولیں گے سر سجدے میں رکھیں گے عرض کریں گے لا الہ الا انتا مولا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو بس تو ہی تو ہے مولا تیرے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں ہے ما عبدنا کا حق عبادتک مولا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے حضرات تو ثابت ہوا یہ روح بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے اگلی آیت پڑھنا چاہوں گا 30واں پارہ سورۃ القدر اللہ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر روح اور فرشتے مل کر شب قدر کی قدر والی ساعتوں میں زمین پر اترتے ہیں حضرات روح البیان وچ موجود ہے ایس جگہ تے روح تو مراد روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جڑے شب قدر دیاں حسین ساعتاں وچ مصطفیٰ دے امتیاں نو اللہ دی بارگاہ چ ڈگ کے رب رب کردیاں ویکھن واسطے آوندے نے دوسری روایت یہ حضرت جبریل امین کا ذکر خیر ہے آپ 4 جھنڈے لے کر فرشتوں کا جھنڈ لے کر دھرتی پہ اترتے ہیں اور مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں سرکار کے ایک ایک امتی کے دروازے پر 70 مرتبہ جاتے ہیں اور حضرات روح القدس بھی جناب جبریل امین علیہ السلام ہے کتاب العظمہ لابی شیخ میں موجود ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس جبریل علیہ السلام او کما قال سرکار نے ارشاد فرمایا روح القدس بھی جبریل ہیں وہ جے سر تو ٹپ گئی ہے تے بے شک چپ کر جاؤ جے خانے چ پے گئی ہے تے بول چھڈو
روح القدس بھی جبریل امین علیہ السلام ہے، اور حضرات گرامی آپ کا لقب روح الامین بھی ہے۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 آیت نمبر 194۔ اے ریڈیو تے ٹی وی تے ایف ایم تے کمنٹری سن کے کرکٹ دی بڑے خوش ہوندے ہو، وہ بڑا تیز بولدا ہے بندہ، سرکار دا فرمان انج بولیا کرے کوئی تے پھر بھی خوش ہویا کرو، کیونکہ کرکٹ دیاں کمنٹریاں پاویں روز سنیا کر ککھ فائدہ نہیں ہو لبنا، اے مصطفیٰ دی حدیث سنیا کر قبر بھی کامیاب حشر بھی راہ۔ اللہ کا اعلان نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اچھا اتنے ایک باریک جی گل ہے یار، سن لیو تو سمجھ لیو۔ اللہ فرماندا ہے محبوبہ روح الامین نے اے قرآن تواڈے دل تے اتاریا ہے۔ میں قرآن پڑھیا ہے نا، توجہ ہے ساریاں دی، مٹھڑا جہا بول دیو یار، کچھ نہیں ہونے لگا لب کھول دیو، بڑی مہربانی موتی رول دیو۔ حضرات اللہ فرماندا ہے محبوبہ تیرے دل تے روح الامین نے قرآن اتاریا۔ بابا جی ہاتھ بن کے عرض کرن لگا وا، ایک قرآن تے اللہ دا ہے تے اتاریا بھی اللہ نے بھی، جبریل تے صرف وسیلہ بنیا ہے تے اللہ فرماندا ہے انہیں اتاریا۔ کوئی بندہ شرک دا فتوہ نہیں لا رہا قرآن دی آیت تے کہ قرآن جبریل نہیں اتاردا، قرآن تے پالنہار اتاردا ہے، لیکن اللہ نے خود نسبت جبریل وال کر دیتی۔ پتہ چلیا پتر اللہ ہی دیندا ہے، مال اللہ ہی دیندا ہے، رزق اللہ ہی دیندا ہے، چونکہ وسیلہ مصطفیٰ دا اسی کہہ دئیدا ہے سانو مصطفیٰ نے دیتا۔ شرک دا فتوہ نہ لایا کر، وہ جڑا قرآن پاک نے وضاحت کر چھڑی ہے کہ جبریل دا اتارنا اللہ دا ہی اتارنا ہے، مان لے عطا کرنا مصطفیٰ دا، عطا کرنا خدا دا ہے۔ حضرات گرامی توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیے گا، حضرت جبریل امین کو اکیلا الامین بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے۔ 30واں پارہ سورہ تکویر کی 3 آیتیں جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کی تھیں، آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ فرماتا ہے یہ قول رسول کریم ہے، یعنی یہ حضرت جبریل کا قول ہے۔ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ قرآن تو قول خدا ہے، جبریل کا قول اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جبریل لکھا ہوا قرآن لے کے نہیں آتا، جبریل آ کر زبانی سرکار کو قرآن سناتا ہے، اسی لیے تو پھر قول رسول کریم کہہ دیا گیا۔ ہن اگلی گل سنی تو چاہویں بھی تے تیرے کو چپ نہیں رہا جانا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل رسول کریم ہے، عزت والا رسول ہے، صدقے جاواں اوے جبریل بھی رسول کریم ہے، جدا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے، وہ آمینہ دا جانویں رسول کریم ہے، وہ بھی عزت والا رسول ہے، بھی عزت والا رسول ہے، وہ فرشتیاں وچوں اے ساری کائنات دا رسول ہے، پر فرق کے وے وہ فرشتیاں وچوں سرکار والا رسول دا مانا بھیجیا ہویا اللہ دا رسول بن کے آن والا ہے تے مصطفیٰ اللہ دے حکم نال سارے جہان وال رسول بن کے آن والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذی قوت، جبریل امین قوت والا ہے۔ کیسا قوت والا؟ سرکار نے ایک دن خود جبریل سے پوچھا، اے جبریل تجھے اللہ نے ذی قوت بولا ہے، کیا قوتیں اللہ نے تجھے دی ہیں؟ عرض کیا حضور نمونے کے طور پر وہی بات دیکھ لیجئے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کرنے کا پروگرام بنایا، اللہ نے مجھے حکم دیا میں اپنے پروں کے کناروں کے ساتھ زمین کی تہوں تک
جدھر تک پانی ہے وہاں تک گاچا کڈ کے سونیا میں ساریاں چاراں بستیاں نو آسمانہ تک لے گیا، حتیٰ کہ ان بستیوں میں موجود کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، مرغوں کے اذان کی صدائیں فرشتوں نے اور جملہ مخلوقات سماوات نے سنی۔ حضرات گرامی بلکہ روح البیان میں موجود ہے، ایک دن سرکار عالم نے ارشاد فرمایا جبریل تجھے اللہ نے ذی قوہ بولا ہے، کبھی تو سدرۃ المنتہا پہ جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، اے جبریل آج یہ بتا کبھی ادھر سے ادھر تک آنے میں مشقت بھی اٹھانی پڑی؟ ہاں سونیا 4 مرتبہ۔ فرمایا جبریل اسی سن رہے ہیں تو سانو سنا، 4 باری مشقت اٹھا کے سدرۃ ایتھے تھلے دھرتی تے اتری ہیں کینج۔ عرض کیا حضور پہلی مرتبہ جب حضرت جناب ابراہیم پیغمبر کو نمرودیوں نے پکڑ کر آگ میں پھینکا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جبریل سارے کام چھوڑ اور دوڑ۔ سونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آگ وچ ڈگن تو پہلے میں اپنے نوری مخملی پراں دا بستر تھلے وچھا دتا سی۔ مہربانی بے شمار لا دیو نعرہ کچھ نہیں ہونے لگا، بے شمار ستی قوم نو او حساب اٹھانا جویں دودھ نو تتے ٹھنڈے دودھ نو پھوکا ماری دیاں نے۔ ناراض نہ ہونا، اے ساڈی قوم لگ گئی ہے ادو تک نعرہ بھی نہیں وجدا جدوں تک غوث پاک دی کرامت نہ سنا دئیے۔ اور غوث پاک ساڈے مرشد نے، انہاں دیاں عزتاں نو لکھاں سلام، ان ساری عمر کرامتاں ہی سندے رہنا جے۔ اللہ دا قرآن سنیا کرو، مصطفیٰ دا فرمان سنیا کرو، دب کے بولیے سبحان اللہ۔ عرض کیا حضور دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مینا میں لٹا کر حضرت پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر کے جناب حضرت اسماعیل کے نرم و نازک گلاب کی پتیوں سے بھی نرم حلقوم کی رگوں پر رکھ لیا تھا، آنکھیں بند کر کے پھیرنا شروع کر دیا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا سارے کام چھوڑ اور دوڑ۔ حضور چھری پھرن تو پہلے میں حضرت اسماعیل دے گلے تک پہنچ گیا تھا۔ تیسری مرتبہ آقا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب زادوں نے، اسرائیل زادوں نے حضرت جناب یوسف کو اپنے ہی بھائیوں نے کنویں کی نظر کر دیا تھا، اندھے کنویں میں دھکا دے دیا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جبریل سارے کام چھوڑ اور دوڑ۔ سونیا توجہ کری، کلیجہ وڈا رکھی، بول یا نہ بول مینوں داد ادھروں مل جانی ہے۔ عرض کیتا حضور جناب یوسف نو کنویں دی منڈیر تو پوری قوت نال پراواں نے پٹخیا تے تکیلیا سی۔ آقا تھلے والی سطح تک پہنچن تو پہلے میں اپنے نوری پراں دا چولہا حضرت یوسف نو چلا دیتا۔ صدقے جامع یار عرض کرتے ہیں حضور چوتھی مرتبہ جب جنگ احد میں گھمسان کا رن پڑا، آقا آپ کو بدکماشوں بدمعاشوں نے، کافروں نے، گنڈوں نے دھکا دے دیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضور آپ کے دندان مبارک میں سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا، ممکن تھا آپ کا لہو زمین احد کو چھو لیتا۔ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا، حکم دیا اے سردار ملائکہ سارے کام چھوڑ، سدرہ سے پرواز کر، دوڑ احد کی زمین پر پہنچ جا۔ اگر میرے محمد کے لہو کے قطرے سرزمین احد کو چھو گئے، مجھے میری جلالت و عزت کی قسم ہے قیامت تک میں زمین پر کوئی سبزہ نہ اگنے دوں گا۔ عرض کیا حضور تہاڈا لہو احد دی زمین تے ڈگن تو پہلے آ کے میں اپنے پراں تے مل لیا سی۔
صدقے جاؤں یار یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قوت و جبروت اور رفتار ہے عند ذی العرش مکین اللہ عرش والے خدا کے ہاں عزت والا فرشتہ آگے سنیے گا مطاعن فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں ثم امین اور یہ امانتدار فرشتہ ہے امانتدار کیسا اللہ دیاں امانتاں لے کے رسول آتے نبیاں وال آندا ہے صدقے جاواں وہ کسے نبی وال مدارج پڑھ جبریل امین ایک واری آیا ہے کسے نبی وال دو واری آیا ہے کسے نبی وال تین واری آیا ہے کسے نبی وال چار واری آیا ہے پر جدو مصطفیٰ دی واری آئی 24,000 واری آیا ہے اے اچھی بولنا ہے 24,000 واری آیا ہے حضرات جبریل بار بار آتے ہیں کیوں بار بار آتے ہیں بار بار کیوں آتے ہیں مولانا حسن رضا خان بریلوی نے خوب ترجمانی کی آپ کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین وا جاتا گئے بے لقائے یار ان کو چین وا جاتا گئے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گئے بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر صدقے جاواں یار حضرت جبریل امین علیہ السلام قدوں دے پیدا کیتے گئے نے سیرت حلبیہ اٹھاؤ امام قسطلانی علیہ الرحمہ دی المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ اٹھاؤ حدیث پاک پڑھ کے سناون لگا مدینے دی سیر کراون لگا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ جنہوں نے حجے بھی ہاتھ نہیں چکے حدیث تا ترجمہ سن کے انشاءاللہ ضرور چکن گے حضرات گرامی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ السلام یا جبریل کم امرت من السنین قال جبریل علیہ السلام واللہ لا ادری غیر ان کوکبا فی الحجاب الرابع یظہر فی کل 70,000 سنة مرہ رأیتہ 72,000 مرة فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعزت ربی انا ذالک الكوكب او کما قال علیہ السلام ترجمہ سنی ناری و ناری نہ کر دیتا تو منو خطیب کنے کہہ رہی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت انور میں حضرت جناب سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں سرکار عالم نے زلفیں لہرا کے مسکرا کے ارشاد فرمایا جبریل روز آنا ہے تے کئی گلنا پوچھ لینے آج ایک گل تینوں وسی بھی پوچھئے سونیا 100 پوچھو فرمایا کم امرت من السنین اے جبریل تیری عمر کتنے سال ہے جناب جبریل امین مسکرا کے عرض کرنے لگے آقا لا ادری واللہ اللہ کی قسم میں اور تو کچھ نہیں جانتا غیر ان کوکبا فی الحجاب الرابع اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے حضور کے چوتھے آسمان پر ایک تارہ طلوع ہوتا تھا یظہر فی کل 70,000 سنة مرہ سونیا او سونا تارا او نوری تارا 70,000 سال تو بعد ایک باری دیدار کراؤندا سی پھر لک جاندہ سے اے جبریل اس تارے کو تو نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے عرض کیا حضور رأیتو 72,000 مرہ میں نے اس تارے کو
72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 اور 72,000 کو آپس میں ملٹی پلائی کیا جائے تو حضرات جواب آتا ہے 5 ارب 4 کروڑ. 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل امین اس تارے کا دیدار کرتے رہے. جبریل مسکرا کے کہندے نے سونیا ہن آپ پہ اندازہ لا لو. سرکار نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا او جبریل اندازے لگ دے رہن گے تو پہلے اے دس او کلا اس تارے دا دیدار بھی کردہ رہے ہیں یا کدی یہ بھی جانی آئی کہ وہ تارہ کی سی. عرض کی تا آقا منو نہیں پتا. فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ او منو میرے رب دی عزت دی قسم ہے او تارہ میں محمد پیارا. قادری صاحب لبیک دا نعرہ یہ اتاری جے بندہ اتاری سانو وقت نہ سمجھو او دیکھو اتاری لبیک دا نعرہ لا رہا ہے. اتاری لا رہا ہے لبیک نعرہ رسالت. حضرات گرامی جناب جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا. درۃ الناصحین میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. لما خلق اللہ جبریل. ہن اوکھی تقریر ختم ہوگی فریدی صاحب ساری تقریر سوکی 20 منٹ میرے کول موجود نے انشاءاللہ 20 منٹاں وچ میں سینہ اللہ دے فضل نال مدینہ بنا کے جاواں گا. حضرات گرامی جناب جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا اور جناب جبریل امین کو 600 پر دیے. کنے پر بابا جی سارے نے بولنا ہے کنے پر 600 پر. ایتھے گل چھڑ کے ایک اور گل کر دیاں. علامہ کاشفی دی کتاب پرشین بک معارج النبوہ وچ موجود ہے. معراج کی رات سرکار عالم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا شکوہ گناہ تو نہیں ہوتا تیرے نال شکوے پھبدے ہی نہیں مخلوق دے پر مولا اے تے دس جبریل نو 600 پر دیتے نہیں او دے مقابلے چ منو کی دیتے. رحمت مسکرائی فرمایا سونے مصطفیٰ جبریل نوکر تو آقا میں آقا تے نوکران دے مقابلے نہیں ہوندے. مولا پھر بھی تسکین قلب واسطے تمانیت و اطمینان قلب واسطے باری تعالی دی جناب چون جواب ملیا اے پیارے محبوب جبریل نو میں 600 پر دیتے نے تیرے سر اتے 6 لاکھ زلفاں اگائیاں نے. مولا جبریل امین تے اپنا ایک پر کھولے مشرق و مغرب نو لپیٹ وچ لے لیندا ہے. فرمایا محبوبہ پھر کی ہویا قیامت تے دن میدان حشر وچ جدوں تو اپنی 6 لاکھ زلفاں کھولڑیاں دے دا تے تیری ایک ایک زلف نے اللہ دی رحمت دی گھٹا بن کے سارے گناہگاراں نو رحمت دی لپیٹ چلے. لبیک لبیک اور باہر لے آنے نہیں ہاتھ کھڑے کرنے نے اتلے آنے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے لبیک. نعرہ رسالت. شاد رہیے آباد رہیے صدقے جاؤں. نبی کریم علیہ السلام کی اسی دوران ایک حدیث بھی سماعت کر لیجئے گا پھر تخلیق جبریل کا معاملہ اور ماجرہ عرض کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت جبریل فی سدرۃ المنتہی لہو 600 جناح. حضور نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہی پر جبریل کی زیارت کی. ان کے 600 پر ہیں. ایک پر کو کھولیں مشرق اور مغرب کو مشرق تا مغرب ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. میرا سوال بڑا چھوٹا سا مختصر سا ایک ایک بچے اور بزرگ کو بھی سمجھ آ جائے گا. صرف اہل علم نہیں میرے جیسے بے علم لوگ بھی سمجھ جائیں گے. حضرات سرکار فرما رہے ہیں میں نے سدرۃ المنتہی پر جبریل کی زیارت کی. ان کے 600 پر ہیں. مشرق اور مغرب کو ایک پر سے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے حضور فرماتے ہیں میں نے سدرہ پر جا کر جبریل کو دیکھا اس کی عظمتوں بھرے اس کے جسم کو دیکھا. سوال یہ ہے اگر جبریل کو ادھر دیکھا تلیاں چوم کے جگان کون
سمجھو یار اگر جبریل کو ادھر دیکھا اے تلیاں چوم کے جگان کون آیا سی اے باگاں پھڑ کے براق تے چڑھا کون رہے آئے اگر جبریل کو ادھر دیکھا یہ دل کا آپریشن کون کر رہا تھا اگر جبریل کو ادھر دیکھا تو یہ لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ کون چل رہا تھا اگر جبریل کو ادھر دیکھا تو رستے میں کس نے کہا تھا یہ موسیٰ کی قبر ہے اگر جبریل کو ادھر دیکھا رستے میں کس نے کہا یہ میلاد عیسیٰ والی جگہ بیت اللحم ہے اگر جبریل کا دیدار سدرۃ المنتہا پہ کیا تو مسجد اقصی میں بازو پکڑ کر کس نے کہا تھا یہ مصلی تیرا کس نے کہا تھا یہ مصلی آپ کا ہے آپ امام الانبیاء ہے اگر جبریل امین نو اتھے جا کے ویکھیا پھر ایک کون سی میں دسن لگا میں تیرے اپنی تیری مرضی ہے بولنے تاوی ٹھیک ہے نہ بولنے تاوی ٹھیک ہے منو سائیاں بنو میری محنت دا مول بھی مل جانا داد بھی مل جانی ہے حضرات گرامی جبریل امین اصلی حالت میں حضور کی خدمت میں کبھی پیش نہ ہوا تھا انسانی شکل میں ہمیشہ نوکر بن کر غلام بن کر آیا تھا اب جب سرکار عالم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جبریل امین کو خیر باد کہہ کے سرکار اوپر جانے لگے قبلہ اے جملہ تہاڈی نظر اے کل تانوں ایک پنڈ جے ویکھیا سی میں تقریر کرن گیا سا دوجی مرتبہ تہاڈا دیدار ہو رہا ہے تہاڈے ذوق دا تہاڈی محبت دا شکریہ تہاڈی محبت نہ ہوے تے ساڈی تے کولی مڈ کوڈی قیمت نہ لگے حضرات گرامی جناب جبریل امین پیچھے رہ گئے سرکار اتے جان لگے جبریل جلدی جلدی اللہ دے حکم نال بابا جی جملہ تہاڈی نظر جبریل سرکار عالم دے سامنے اپنی اصلی شکل وچ آئے تے مسکرا کے کہن لگے سائیاں او تلیاں چومن والا بھی میں ہی ہاں او نوکریاں کرن والا میں ہی ہاں پر مینوں ماڑا موٹا نہ سمجھو تہاڈے سامنے ہستی مٹا کے گیا میں ویکھو ذرا میریاں ٹوراں اچھی بولنا ہے اے ویکھو میری اصلی شکل میری حقیقت حضرات پھر مصطفیٰ مسکرائے ہوں گے نبی کریم نے مسکرا کر کہا ہوگا اچھا جبریل تو بڑا سونا ہے بڑا عظیم ہے پر گالے وے تے منو اپنا آپ وکھا لے آئے میں تینوں اپنی اصلی حقیقت نہیں وکھا سکتا کیونکہ میں اپنے حسن و جمال خدا دا تو پردہ چوک دے ماں اور تیرے برگے لکھا فرشتے سر کے سوا مہربانی میں ویسے وسیم قادری صاحب سوچ رہے ہیں کہ موضوع تھوڑا جا ڈیفیکلٹ ہے پتہ نہیں میرے سامعین نے قبول بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ یہ ذوق اگے تک بھی رہے گا باقی تینہ جمعہ چ بھی انشاءاللہ اسی فرشتے بیان کرنے نے تے انشاءاللہ تسی اسے ذوق نال سننے نے مینوں ہن تسلی ہے کہ صرف تسی دوڑے مائیے نہیں سن دے اللہ دا قرآن بھی سن دے ہو مصطفیٰ دا فرمان بھی سن دے ہو حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل تو نے تو مجھے اپنا آپ دکھایا پر میں تجھے اپنا آپ نہیں دکھا سکتا کیونکہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے مجھے دیکھ سکتا ہے تو مجھے بنانے والا دیکھ سکتا ہے اسی لیے تو پھر شاعر نے کہا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے بولو نا مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا حضرات گرامی جبریل امین علیہ السلام کو سرکار نے پوچھا اے جبریل
तू सिदरा पे रहता है, कभी अल्लाह को देखा है? जिब्रील ने अर्ज किया हुजूर मेरे और रब के दरमियान 70,000 नूर के हिजाबात हैं, अगर एक भी पर्दा क्रॉस करने की कोशिश करूंगा मेरे नूरी पर जल जाएंगे। सरकार ने जुल्फां लहरा के मुस्कुरा के फरमाया वो तेरे ते ओदे दरमियान 70,000 पर्दे ते मेरे ते ओदे दरमियान अज कुछ भी नहीं हो रहना, वो तू वेखण दी कोशिश करें ते सड़ के सवा हो जाए। वो मैं ते चला वा आपे नहीं चला, ओने सदया है ते हाय 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 उसने बुलाया है तो जा रहा हूँ, सदके जाऊँ हजरत जनाब जिब्रील अमीन को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया। नज़र इला नफ्सिही, जनाब जिब्रील ने अपने पर देखे नूरी, अपनी शक्ल सूरत देखी आईना कुदरत में। हजरत जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को देखा अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला फरिश्तों में से कोई मुझसे बढ़कर भी हसीन फरिश्ता तूने खल्क किया? फरमाया ना। जनाब जिब्रील अमीन मसरूर और शादमान हो गए। जो कोई खुशी की खबर सुनिए तो की करीदा है? साडा रिवाज है गंदियां फिल्मां ते ड्रामे ते VCR लिया के ला लेने ना, चंगा चंगी खबर मिले खुशखबरी मिले तो फिर की करीदा है? जिब्रील दा तरीका साडे नबी दा तरीका भी है वे। जिब्रील ने की कीता सल्ला रकअतैन शुक्र लिल्लाह, शुक्र अदा करने वास्ते अल्लाह दी बारगाह च खलोगे 2 रकातां नमाज दी नीयत बन लई। 20,000 साल एक रकात में खर्च कर दिए, 20,000 साल दूसरी रकात में 40,000 साल की नमाज अदा की। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया अबत्तनी हक़ इबादती, ऐ जिब्रील तूने हक़ इबादत मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। जनाब जिब्रील ने मुस्कुरा के अर्ज किया मौला ए ते दस फिर क्या मेरे नालों वध के तेरी किसी ने इबादत की थी? और कलेजा वड्डा रखी तेरी शान पढ़न लगा, ओ तेरी शान तेरी शान, हाँ हाँ मुस्तफा दे गुलाम दी शान, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों की शान। जनाब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया मौला क्या मुझसे बढ़कर तेरी किसी ने इबादत की है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया जिब्रील फरिश्तियां विचों किसी ने तेरे नाल दी इबादत नहीं की थी, बस अब छोड़, फरिश्तों की बात छोड़ते हैं, इंसानों की बात करते हैं, मोहम्मद के दीवानों की बात करते हैं। चुप शादी मुरीदो बोलिया करो, आओ इंसानों की बात करें, मुस्तफा की दीवानों की बात करें। अर्ज किया मौला क्या मतलब? फरमाया तेरे नालों वध के किसी फरिश्ते ने ते साडी इबादत नहीं की थी, पर आखिरी जमाने विच असी अपने महबूब नूं कल्लांगे लहू उम्मतुन दईफतुन मुज़निबा, उनकी उम्मत गुनहगार भी होगी कमजोर भी होगी, लेकिन मेरे मुस्तफा का कमजोर और ज़ईफ और नहीफ उम्मती बीवी बच्चों के फिक्रों में घिरा हुआ उम्मती चंद साअतें निकाल कर मस्जिद आएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। ए जिब्रील मैनू कसम ही अपनी रबूबियत जलालत दी तेरियां 40,000 सालां दियां 2 रकातां नाल मैनू मुस्तफा दे उस दीवाने दियां 2 साअतां विच पढ़ियां होईयां 2 रकातां बहुतियां महबूब होणगियां। हाय 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 जनाबे सैयदुना जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे मौला वजह क्या है? फरमाया ली अन्ना सलातहुम बि अमरी व सलातका बस अन्ना सलातका बिगैरी अमरी, क्योंकि तूने नमाज अपनी मर्जी से पढ़ी है, मुस्तफा दे दीवाने मेरे हुक्म नाल मेरी मर्जी ते पढ़नगे, मौला फिर उनको क्या देगा? फरमाया जन्नतुल मअवा दूंगा। अर्ज किया मौला मैं जन्नत देख सकता हूँ? फरमाया ले कर ले विजिट। जनाबे हजरत जिब्रील अमीन जन्नत में चले गए, उड़ना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया, तेरी शान उड़ना शुरू कर दिया। एक मर्तबा परों को खोलते हैं, 3,000 साल की राह तय कर लेते हैं, 300 साल तक जिब्रील जन्नत में उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे। जब उड़ उड़ कर थक गए, थकन से चूर होकर नज़ला फिर जिल्लिश शजरा, फिर एक दरख्त की ठंडी मीठी छांव के नीचे आ
کے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں مولا میں تے تھک گیا وا، حل بلغت نصفہا او ثلثہا او ربعہا، مینوں دسی تے صحیح کیا میں جنت دا آدھا حصہ ویکھ لیا ہے، پونا حصہ ویکھ لیا ہے، یا میں تیسرا حصہ ویکھ لیا ہے مولا، یا چوتھا حصہ ویکھ لیا ہے؟ میں کتنی جنت دیکھ چکا۔ باری تعالیٰ کی جناب سے مسکرا کے جواب ملا، اے جبریل کتھے بھلیا پھرنا ہے؟ جنی طاقت تینوں پہلے اساں دتی ہے اونی طاقت اسی تینوں دوبارہ ہور دے دیویے، جنہ اڈیا ہے اینا ہی ہور اڈ لویں تے جنت دے اس حصے دے 10ویں حصے تک تو نہیں پہنچ سکدا۔ او جڑا اسی اپنے یار دے غلام نو 2 رکعت نماز دے انعام وچ دینا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک۔ او باہرلے بندیاں دے اگر تواڈے ہاتھ قاضی عباس نالوں ود کے سونے نے تے بھائی تھلے ہی رکھو، تے جے اہل بیت صحابہ اور مصطفیٰ کریم دے نام تو ہاتھ صدقے نے، پھر چودھری بن کے نہیں محمد دے کمی بن کے ہاتھ کھڑے کر کے لبیک 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 نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی جناب جبریل امین علیہ السلام صدقے جاؤں، بس آخری باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام کی شان، ہاں ہاں جناب جبریل امین کی 40,000 سال کی 2 رکعتیں ایک طرف، مصطفیٰ کے غلام کی 2 ساعتوں کی 2 رکعتیں ایک طرف، پھر کیوں نہ کہہ دیا جائے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ہم گناہگاروں کی بن گئے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، جے ایک طرف جنتیں ایک طرف رحمتیں، کیسے انعام ہے، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، ڈٹ کے کیسے انعام ہے۔ جبریل تے شروع تو ہی حضور دا خادم رہا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں کئی دن کئی راتیں حضور گزارتے ہیں۔ 40 سال عمر ہوئی تو ایک دن جناب جبریل اللہ کا حکم لے کے آ گئے۔ جناب جبریل امین نے پہلی وحی پیش کی، پہلی وحی بھی حضرت جبریل امین لے کے آئے ہیں۔ آ کے عرض کیا اقرأ اقرأ پڑھئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنا۔ جبریل امین نے پھر سرکار عالم کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور تھوڑا زور سے دبایا، عرض کیا اقرأ، حضور پڑھئے۔ فرمایا ما انا بقارئ، جبریل نے پھر بھینچیا، پھر آکھیا اقرأ، حضور پڑھو۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ۔ جدو 3 مرتبہ جبریل امین نے اپنے جسم نہ لگا کے سرکار دے جسم نو دبایا، چھڑیا، جبریل دے متھے تے تریلیاں آ گئیاں، مصطفیٰ نو جو دبا رہا ہے تے کہندا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ سونیا چل میرے کہن تے نہیں ہو پڑھنا، اپنے رب دے نام دے نال پڑھ۔ سونیا اس رب دے نام تے جنہیں انسان نو جمے ہوئے خون تو پیدا کیتا۔ نبی کریم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی پہلی وحی اتر آئی، جبریل لے کے آ گئے۔ سرکار عالم غار حرا کے دہانے سے باہر نکلے، اماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر کا رخ کیا۔ حضرات گرامی سرکار جہاں سے گزرتے ہیں، جو بھی پتھر آتا ہے، جو بھی درخت آتا ہے، پہلے جھومتا ہے، پھر جھوم کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
صدقے جاؤں حضرت خدیجہ کے گھر یعنی اپنے گھر حضور تشریف لے آئے آکے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اڑھا دو جناب خدیجہ نے کمبل اڑھا دیا الخصائص الکبریٰ تو زندگی وچ پہلی مرتبہ گل سنن لگا ہے کلیجہ وڈا رکھی فتوے دی توپ نہ چلائیں گل میں جڑی پڑھن لگا الخصائص وچ امام سیوطی لے کے آئے نے اما خدیجہ الکبریٰ نے پوچھیا خیر تے ہے وے اے مدینے اے مکے دے تاجدارا اے سونیا عربیہ کرشیہ محبوبہ کی گلے پریشان کیوں مو حضرت بی بی خدیجہ نو سرکار نے ساری گل سنائی فرمایا او کہندہ ہے میں وہی لے کے آیا ماں او دا مکھڑا نور و نور او سونے چہرے والا او منو آ کے کہندہ ہے میں اللہ دی طرفوں آیا ماں تے منو حضرات ایک گل اے کئی بندے کہندے نے سرکار ڈر گئے ہو نا سرکار ڈرے نہیں حضور دے وجود تے ایک کیف تے مستی تے سرور دی کیفیت تاری ہو گئی جنہوں سمجھ آ گئی ہے سارے نے بولنا ہے حضرات گرامی کیفیت کیف تاری ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے ساری بات سنائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کا سر انور اپنی گود میں رکھ لیا اور پوچھا اے مصطفیٰ کیا وہ جو وہی لے کے آیا تھا آپ کو اب بھی دکھائی دے رہا ہے نہ بولو نہ بولو نہیں سچی مچی نہ بولو لیکن ہون جڑی گل کرن لگا تسی نہیں اور باہر دیاں نے بھی بولنا ہے تے اتلیاں نے بھی بولنا ہے بلکہ جتھے تک میری آواز جائے گی بندیاں نے گل سن کے بولنا ہے بولنا پینے گل ہی ایڈی پکی لے کے آیا حضرات مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ فرشتہ مجھے دکھائی دے رہا ہے میری طرف دیکھئے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سر کے بالوں سے دوپٹہ پکڑا ہٹایا سر کے بالوں کو ننگا کیا کیونکہ اور کوئی نہ تھا سرکار تھے یا بی بی خدیجہ تھی عرض کیا اے پیارے مصطفیٰ کیا اب بھی وہ وہی لانے والا موجود ہے سرکار نے فرمایا نہیں بی بی خدیجہ کہندیاں نے پھر مبارک ہوئے اے شیطان نہیں جے اللہ دا فرشتہ جے تائیں تے کسے بی بی دے ننگے وال ویکھ کے لک گیا ہے اوے پھر ہاشمی نو ڈنکے دی چوٹ تے کہن دے اوے محمد دے گھر والیاں دی شانہ اوے شیطاناں نو نہیں پتا جبریل ورگے جان دے رہے زندہ باد ٹائم میرا ختم ہو چکا اجازت دیں تو پنجتن پاک کے نام کے 5 منٹ ٹڈوں راضی ہو کے اجازت دینی ہے رب جاندہ جے میں لالچ ایک کوئی ہوندہ ہے کہ کوئی ایک گل محبت دا تیر بن کے کسے دے دل تے سٹ لا جائے وہ دی بھی قبر بہتر ہو جائے میرا بھی عشر بہتر ہو جائے ہاں اوہ حضرت جبریل امین شروع تو سرکار دے خادم رہے نے اے گل سنیو ذرا تبرانی کبیر وچ موجود ہے حضرت زینب بنت جہش نال سرکار نے جدو نکاح فرمایا اللہ دا قرآن آیا نا حضرت زید نے طلاق دیتی سی زید سرکار عالم دے بیٹے سن منہ بولے بیٹے لے پالت بیٹے سرکار نے شادی دا ارادہ کیتا رشتہ بھیجیا رشتہ بی بی زینب بنت جہش نے قبول کر لیا تبرانی کبیر سرکار آئے گھر تے فرمایا زینب نکاح کے لیے تیار ہو عرض کیا حضور گواہ بھی تو چاہیے فرمایا تو تیاری کر نکاح تیرا میرا ہے کرانا اللہ نے میں تے حضور گواہ فرمایا اج انسانہ دی گواہی دی لوڑ نہیں فرشتیاں دا سردار جبریل گواہ ہوئے گا ہاں اگلی بات سنیے گا شواہد النبوہ مولانا جامی علیہ الرحمہ کی فارسی کی کتاب لے ہن تو اکھاں دے اتھرو روکنا بھی چاہمیں تیرے کو رکنے نہیں سرکار کی بارگاہ میں مدینہ شریف حضرت سلمان الفارسی وہ فارس وچوں تکے کھاندہ سرکار دے نام تے وکدہ وکاندہ حضور کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ گیا حضرات گرامی حضرت سلمان فارسی کلمہ پڑھنے آئے ہیں تو بولتے ہیں فارسی زبان میں بات
کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ترجمہ کرن والے فلانے یہودی تاجر نو لے آؤ، او دسے تانوں تے مینوں اے فارسی وچ کی پیا کہندا ہے۔ ایتھے کئی بندے کہندے نے ویکھیا او تو کہنا نبی نو سارا ہی پتہ ہے، او نبی نو تے فارسی زبان بھی نہیں آندی۔ او میں کہنا بے ایمانا منڈا منڈا نہ پایا کر، لوکاں نو غلط راہ نہ پایا کر۔ جے سرکار نو فارسی زبان نہیں آندی پھر اے 10 اونٹاں دی زبان کیویں آندی ہے، او بکریاں دی زبان کیویں آندی ہے، او چڑیاں چو چو کر کے مصطفیٰ نے گلاں کیویں کر جاندیاں نے، او ہرڈی بچے لے کے کیویں آ حد ہو گئی تیرے والی۔ اگر مصطفیٰ کریم کو پرشین لینگویج نہیں آتی تو یہ اونٹوں کی زبان حضور کو کیسے آ گئی؟ پھر ماننا پڑے گا امت کی تعلیم کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس یہودی تاجر کو بلایا، نالے گل جدو پوری کرانگا تے فریدی صاحب پھر پتہ لگے گا سرکار نے اس یہودی دی تقدیر بدلن واسطے بلایا۔ ترجمہ کرنے کے لیے یہودی آن کھڑا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان آقا حکم، فرمایا بولو۔ حضرت سلمان نے بولنا شروع کیا، سرکار نے یہودی تاجر کی جانب دیکھا، فرمایا ترجمہ کر یہ فارسی میں کیا بول رہا ہے۔ ان یہودی پہلے یہودی سی نا، ان چونکہ اجے یہودی سی تے یہودی سرکار دیاں شاناں کدی بھی برداشت نہیں کردے۔ کہنے لگا توبہ توبہ اے محمد سلمان تینوں موٹیاں موٹیاں گالاں پیا کردے۔ مصطفیٰ نے فرمایا چپ کر بے ایمانا، اور میں جاننا مینوں گالاں نہیں پیا کردا، میریاں نعتاں پیا پڑھدا۔ حضرات گرامی دوڑ گیا اتھوں، کہنے لگا لے تینوں کہیں پتا؟ سرکار نے فرمایا قریب تھے آ۔ سرکار نے فرمایا اللہ دی قسمیں مینوں وہ نہیں دسی آئی جنہیں مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے، ہن کلیجہ وڈا رکھیں۔ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا سلمان کو کلمہ بعد میں پڑھائیے گا، پہلے مینوں اپنا غلام بنا لے۔ حضرات گرامی جناب جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا سرکار کیا سلمان کو عربی زبان سکھا دی جائے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا ان کو کہیے کہ اپنا منہ کھولیں۔ جناب سلمان الفارسی نے اپنا دہن کھولا، جناب جبریل امین نے اپنے نور والے منہ سے لعاب نور اندر ڈالا، جناب سلمان فارسی کو عربی زبان آ گئے۔ اور صدقے جاواں یار، اور جبریل مصطفیٰ دا نوکر ہے، جن نوکرانو اللہ نے شانہ دتیاں نے آقا نو کڈا مقام دیتا ہوئے گا۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں، دنیا کے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں، دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم۔ صدقے جاواں یار، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین کو کہا اے جبریل میں تجھے اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب لوگ سوچیں گے اگر جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو پہلے جبریل کس شکل میں آتے تھے؟ آئیے میں وضاحت پیش کر دوں۔ حضرات گرامی نبی کریم کی بارگاہ میں کس شکل میں آتے تھے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے بعد تشریف لائے۔ حضرت جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا ہے سرکار جنگ خندق کے بعد اماں عائشہ کے حجرے میں آئے، سرکار ابھی غسل فرما رہے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں حضور نے ابھی آدھا سر مبارک دھویا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار عالم نے جلدی جلدی لباس پہنا اور باہر چلے گئے۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا سرکار کے صحابی حضرت دہیہ کلبی گھوڑے پہ سوار ہیں، دانتوں پہ غبار لگی ہوئی ہے، سر بھی غبار آلود ہے، امامہ بھی غبار آلود ہے۔ جب سرکار واپس آئے چہرے پہ مسکراہٹیں تھیں۔ میں نے عرض کیا حضور دہیہ کلبی نل کی گلہ کر کے آئے ہو؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جان دیئے دہیہ کلبی نہیں فرشتیاں دا سردار جبریل سی۔
پتہ چلا حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے یا کسی اور حسین شکل انسانی میں آیا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا حضور فلاں تاریخ فلاں دن چاندنی رات ہوگی, بقیع میں تشریف لے آئیے گا. سرکار عالم تشریف لے گئے. حضور نبی رحمت نے جناب جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھا. حضرات گرامی پھر ایک دن جناب حضرت امیر حمزہ نے در منصور میں موجود ہے, کعبے کا طواف کرتے ہوئے عرض کیا حضور میں نہیں پتا میں بھی جبریل ویکھنا جے, میں بھی جبریل ویکھنا جے. سرکار نے فرمایا چاچا جی مان لو تسی نہیں ویکھ سکنا. نہیں 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 اے اللہ دے پیارے رسول میں ویکھنا ہی ویکھنا ہے. سرکار نے جبریل نے فرمایا جبریل آقا حکم درشن دے نظر آ. حضرات وہ لکڑی جس لکڑی کے مشرکین عرب اپنے کپڑے اتار کے ٹنگ دے سن, اس لکڑی اتے جبریل امین نے نزول فرمایا. حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا تے ہوش اڑ گئے, غش کھا کے ڈگ پے. سرکار نے فرمایا جبریل نو کسی نبی تو علاوہ کوئی ہور نہیں ویکھ سکدا. انسانی شکل وچ ویکھ سکدے ہو, ویسے کتب وچ موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی مرتبہ جبریل دیاں گلاں سنیاں پر دیدار نہیں کیتا, اصلی حالت چ نہیں ویکھیا. لو حضرات گرامی آخری گل سوا گھنٹے دی ساری تقریر ایک پاسے, اے 2 منٹ دی گل کلی ایک پاسے. حضرات گرامی امام محب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے الریاض النادرہ میں نقل کیا ہے, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ایک دن سرکار سے ملاقات کے لیے آئے. دیکھا حضور نبی رحمت جلوہ فرما ہیں, آپ کے قریب ایک خوبرو شخص نوری چہرے والا آدمی بیٹھا ہے اور اس کی گود میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے. سرکار کائنات کی زلفوں میں انگلیوں کی کنگھیاں پھیر رہا ہے اور حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر سر دبا رہا ہے, سر داب رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی حضرت علی شیر خدا جب اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تے اس نورانی چہرے والے نے حضور دے کناں دے قریب ہونٹ کیتے تے کہن لگا اسی تے نوکراں آندے جاندے ہی رہنے ہیں, تسی تھوڑا جہا وقت اپنے چاچے دے پتر نو دے لو. مولا علی فرماتے ہیں وہ شخص اٹھا اور اس کی جگہ میں بیٹھ گیا, وہ سلام کر کے چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام کا ماتھا پکڑ کر میں نے دابنا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی. میں نے عرض کیا حضور یہ جو ابھی شخص نورانی چہرے والا اٹھ کے گیا ہے میں نے پہچانا نہیں, یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا علی چپ کر, کوئی اوپرا نہیں سی, ساڈا اپنا ہی غلام فرشتیاں دا سردار جبریل جی. اور ڈٹ کے بول دے سرکار نوکراں دی کمی نہیں, مصطفیٰ نو غلاماں دی کمی, سرکار نو غلاماں دی کمی. او جڑا غلام بندا جاندا ہے وہ آپ دنیا والیاں دا امام بندا جاندا ہے. رتبہ عالی دا اونچا مقام دا, رتبہ عالی دا, رتبہ عالی دا اونچا مقام دا. چنگائے بادشاہاں نالوں غلام دا. ہاتھ کھڑے کر کے لبائی لبائک 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 یا رسول اللہ, لبائک لبائک. نعرہ رسالت. اسی ذوق کو سلامت رکھیے گا اور اگلے جمعے تک انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی انتظار فرمائیے گا. اگلے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. اللہ کریم مجھے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.